فرماتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ تھا. ریشم کے ساتھ مثال دی ہے. اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی الاسلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی. یہ تو چھوڑ دیں تھوک مبارک کی کیا برکت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حضرت علی کو شعبہ چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر. حضور نے جب بلایا ہے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی. آپ نے مبارک لعاب لگایا تو شفا ہوگی. یہ حدیث ہے کہ آپ نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالا ہے, پانی اوپر آ گیا. کھانے میں ڈالا ہے, کھانا 10 بندوں کا تھا, 300 بندوں نے کھا لیا ہے اور اتنے کا اتنا ہے. کام بھی نہیں ہو رہا. صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے پانی تھوڑا تھوڑا جمع کر کے ایک کٹورا جمع ہوا. نبی الاسلام نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا, اس میں سے پانی کے چشمے نکلے. 1500 صحابہ نے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, وضو کیا, پانی پیا, جانوروں کو پلا لیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لی. وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ پانی کتنا تھا. انہوں نے کہا وہ دیکھنے کو تو ایک کٹورا تھا لیکن حضور کی انگلیوں سے جو چشمے نکل رہے تھے نا, وہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے ہیں نا, وہ پانی 1,00,000 کو بھی کفایت کرتا تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام فرمایا ٹانگ سیدھی کر. اپنا ہاتھ پھیرا, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعے کے خطبے کے دوران کہا یا رسول اللہ مویشی علاقوں کے دعا کریں بارش کے لیے. دعا کی, اسی ٹائم بارش شروع ہوئی, اگلے جمعے تک جاری تھی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ اب پانی ان میں ٹپکنے لگا. آپ بس یہ دعا کریں کہ زمینوں پہ سائیڈ پہ ہو, گھروں پہ نہ ہو. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے یہ انگلی سے بادلوں کو اشارے کیے. سر صحیح بخاری میں آتا ہے, ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, ہم اس کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. یہ تو برکات آپ کی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں سے. صحابہ ملاقات کے لیے گئے ام المومنین سے, ان کا یہ حضور کے بال ہیں اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو محلے میں سے مجھے پانی کا برتن بھیج دیتا ہے, ہم اس میں گھول کے دیتے ہیں, شفا ہو جاتی ہے حضور کی وفات کے بعد. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے اسلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو اور نماز خشوع خضوع سے پڑھا کرو. اللہ کی قسم میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کو پیچھے بھی نظر آتا تھا, آنکھ کے بغیر. یہ معجزہ ہے. یہ اللہ نے آپ کی اسپیشل پروٹیکشن کی ہوئی تھی. آپ پہ وہ پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا. آپ ہر طرف 360 ڈگری کا آپ کو ویژن ہر وقت نظر آتا تھا.